ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرما دیجئے سب تعریف اللہ کی جو تمہیں بہت جلد اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان جاؤ گے اور تمہارا رب تم لوگوں کے اعمال یعنی نامہ اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختلف میں نے آیات کریمہ پڑھی ان میں جو ذکر کیا بالخصوص وہ نماز کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار قرآن مجید کی آیات مبارکہ ایسی موجود ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا۔ دعائیں اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی دیگر آیاتیں میرے پاس موجود ہیں صرف نماز کے حوالے سے، تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا اب ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ایک کفن چور یعنی جو کفن کو چوری کر کر بازار میں فروخت کرنے والا تھا، ایک کفن چور کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان جب پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر آگ کے شعلوں سے بھڑک رہی ہے۔ اب اس نے جیسے ہی قبر کو کھودا یہ منظر دیکھا تو وہ الٹے قدم دوڑ پڑا، تو غیب سے آواز آئی کہ کیا تو یہ معلوم نہیں کرے گا کہ اس کی قبر میں آگ کو کیوں بھڑکایا گیا، کہ یہ سبب نہیں جانا گا تو؟ جب غیب سے آواز آئی تو وہ اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا بتائیں مجھے پھر کیا وجہ ہے، اس قبر کو آگ سے کیوں بھڑکایا گیا ہے؟ تو غیب سے آواز دینے والے نے کہا کہ یہ شخص نمازوں کو ضائع کرتا تھا اور جو بھی نمازوں کو ضائع کرے گا ان کے ساتھ قبر میں یہی حشر ہوگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ بے نمازی کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا اور قبر بھی اس کی آگ سے بھرتی جاتی ہے۔ اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو اللہ کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہوگی۔ جب ہم نمازوں کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ہماری قبر کو روشن منور اور ٹھنڈا فرما دے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ یہ اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کا عشرہ رحمت بھی آ چکا ہے اور اس عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جمعہ، دوسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس ببرکت مہینے میں، ببرکت عشرے میں اور اس کے ببرکت دن جمعۃ المبارک کے دن میں یہ عہد کریں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زاروں کتار رو رہے تھے تو لوگوں نے آ کر پوچھا حضور آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو پھر اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟
نے فرمایا کہ مجھے آخرت کا جو انجام ہونا ہے اس کا خوف رلا رہا ہے، قبر میں جو عذابات ہوتے ہیں ان کا خوف رلا رہا ہے، جہنم میں جو عذابات دیے جاتے ہیں مجھے ان کا خوف رلا رہا ہے، نہ جانے میرا حشر کن لوگوں میں ہوگا، کیسا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ میں نیک ہوں، مجھے نہیں رونا چاہیے، لیکن میں نے جن بزرگوں سے تعلیم حاصل کی ہے ان بزرگوں نے 40 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ دنیا سے گئے تو کفر کی حالت میں انہیں موت آئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر 40 سال بندہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرے تو اس کا ایسا اثر ہو سکتا ہے، تو میں اپنے اعمال کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مرتے وقت میرا حشر کیا ہوگا، نہ جانے مجھے ایمان نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا، اس چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ یہی تو خوف رلا رہا ہے، اگر اتنا بڑا شخص اس کا خاتمہ ایسا ہو گیا، پتہ نہیں اس نے کون سے گناہ کیے، کیسے گناہ کیے، یہ کون سا ایسا گناہ تھا، اللہ نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا اور اس کا کفر پہ خاتمہ کر کے جہنم کا حقدار بنایا۔ تو ہمیں اپنے خاتمے کے خوف سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مالک مولا زندگی عطا فرماتا ہے تو جب تک زندگی تو نے رکھی ہے زندگی شان سے عطا فرما، اور جب موت آئے تو موت ایمان پہ عطا فرما۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہوگا جو رب تعالیٰ کو ناراض کر دے گا، کون سا ایسا عمل ہوگا جو رب تعالیٰ کو راضی کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہنا چاہیے، استغفار کرتا رہنا چاہیے، معافی مانگتا رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرماتا ہے، اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں، اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے نہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے لیکن بے باکی کا ساتھ اس گناہ کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا اب یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بے باکی کے ساتھ ہم دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ بول جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیبت کرنا ہم اس گناہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ حسد کرنا پتہ ہی نہیں ہے کہ حسد کا ہوتا کیا، کس کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کیا بھلا ہے حسد۔ تکبر کرنا پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ وہ گناہ ہے جو نظر تو نہیں آتے لیکن انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ انہیں باطنی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ اور اسی طرح نمازوں کو ضائع کرنا، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے اسی علاقے کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہوں گے لیکن نماز کے لیے کتنے آتے ہیں، حالانکہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی کو دکھ اور تکلیف پہنچا رہا کہ نہیں پہنچا رہا۔ ہم اپنے نبی کو بھی رنجیدہ کر رہے ہیں، انہیں بھی دکھ پہنچا رہے ہیں نماز نہ پڑھ کر۔ اور پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، رب نے اتنی چاہتوں سے بھیجا، میرے پیغمبر اتنی چاہتوں محبت سے لے کر آئے، ہمارے لیے معراج کا سبب بنا دیا، بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دیا، تمام پریشانی مشکلات کا حل نماز میں دے دیا، رب سے ملاقات کا حل نماز میں دے دیا۔ لیکن افسوس ہم نے ان سب چیزوں کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے،
ان پر توجہ ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے بھی ہے کہ نماز کو چھوڑنا گناہ بھی ہے آخر، اور کتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا ہم سے۔ تو اسی گناہ کو اگر میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، جو شخص نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے اسے 15 عذابات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو، چھوڑنے والوں کو 15 عذابات کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب سنیں، جن میں سے 6 عذاب اسے دنیا میں دیے جاتے ہیں، آگے 3 موت کے وقت اس شخص کو دیے جائیں گے، اور 3 قبر میں دیے جائیں گے، اور پھر 3 عذاب قبر سے نکلتے وقت میدان محشر میں دیے جائیں گے۔ اب میں ان کی وضاحت بھی کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جو دنیا کے اندر ہمارے اوپر یہ عذابات مسلط ہیں، یہ ہماری کوتاہی، ہماری غفلت اور ہماری رب تعالیٰ کے احکام سے دوری، رب تعالیٰ کے گھر سے دوری، رب تعالیٰ کے حکم اور اس کے محبوب کے حکم سے دوری کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہ آج اس قدر ہمارا معاشرہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں بیچارے، لیکن کبھی غور کیا کہ اس رزق کی نعمت کو چھن جانے کا سبب کیا ہے؟ ہر گھر میں پریشانیوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، کبھی غور کیا کہ اس کا سبب کیا ہے اور یہ ختم کیسے ہوں گے؟ ان پہ کبھی غور کیا؟ اب آئیں، اب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو دنیا میں بے نمازی شخص کو 6 عذاب دیے جائیں گے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، کہیں ہم تو ان عذابات میں گرفتار نہیں ہو چکے؟ اگر ہیں تو اس ماہ رمضان کا صدقہ، عشرہ رحمت کا صدقہ، جمعہ کے دن کا صدقہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں ان عذابات سے محفوظ فرمائے اور نمازوں کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو دنیا میں عذابات دیے جائیں گے، نمبر 1، اس بے نمازی کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب غور کریں، جو ہمارے لوگ تھے وہ 100 سال 100 سال سے اوپر کی عمر پا جاتے تھے، لیکن اب جو معاشرہ آ چکا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اب معاشرے کا جو طریقہ کار ہے وہ جو سمجھ میں جو یہ آتا ہے، وہ 70 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں جا رہی۔ بہت مشکل ہے جو اس سے اوپر جا رہے، ورنہ پرانے بزرگ ہیں ہمارے ابھی تک، لیکن اس دور کے اندر بزرگ آپ کو جو اس صدی کے بہت کم ملیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے، اللہ اس کی وجہ سے ہماری عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہلا عذاب دنیا میں۔ دوسرا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو ختم کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، اس کے کسی عمل پر اجر یعنی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کسی بھی عمل پر اجر نہیں ملے گا۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم رب تعالیٰ کے گھر سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن افسوس باقی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نماز چھوٹی ساتھ دوسری بھی جا رہی، تیسری بھی جا رہی ہے۔ سارے دن کے اندر اگر اپنے گریبان میں جھانکا جائے بمشکل ہم ماہ رمضان میں بھی 3 نمازیں پڑھ پاتے ہیں، 2 پھر بھی ہم قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب تو رمضان کی بات کر رہا ہوں جس میں بڑی بھاگ دوڑ لگا کے مسجد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان کے علاوہ بمشکل 1 سے 2 نمازیں ہمیں ملتی ہیں، باقی 3 تو 4 ہماری ویسے قضا ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، بستر میں گئی۔ عشاء کی نماز تھکے ہوتے ہیں، جی جلدی سونا ہے، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، وہ گھر میں نکل گئی۔ مغرب کے وقت جی دکان کاروبار بند کرنا سمیٹنا آخری وقت ہے، گاہکوں کو جلدی جلدی فارغ کرنا ہے، اسی سلسلے میں مغرب بھی چلی گئی۔ ظہر کے وقت جی کام میں مصروف تھا، عصر کے وقت جی کام میں مصروف تھا، کام سے چھٹی نہیں ملتی، دفتر سے چھٹی نہیں ملتی، نماز کے لیے وقت تو نہیں ملتا، 5 نمازوں کو ضائع کر دیتے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر چوتھا عذاب جو دنیا میں بے نمازی کو دیا جائے گا، اس بے نمازی کی کوئی دعا آسمان سے اوپر یعنی رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی۔ اب ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، مدرسے سے بچے بھی بلاتے ہیں، گھر میں ختم بھی پڑھواتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرواتے، قاری صاحب بھی آ جاتے، ان سے بھی دعا کرواتے، پھر ہم علماء کے پاس خود بھی جاتے ہیں، فلاں اللہ کے ولی سے میں نے دعا کروائی، فلاں ولی سے دعا کروائی۔ وہ غور تو کرو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی تو وجہ تلاش کرو نا۔ نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہو، پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے محبوب نے یہ پہلے فرما دیا کہ اگر نمازوں کو ضائع کریں گے تو ہماری دعائیں آسمان سے بلند نہیں ہوگی، رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچیں گی دعائیں۔ تو اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس شخص سے نفرت کرے گی۔ آج ہر بندہ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ محبت تو دور دور تک بھی نظر نہیں آتی ہمیں۔ ایک بندہ گزر رہا، دوسرا اس کے ساتھ سے آگے نکل گیا، وہ یہ گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیا مجال، مجھ سے آگے نکل گیا۔ اس وقت ہمارے اندر نفرت کا عالم دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کس قدر غصے کے اندر، نفرت کے اندر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں مسلمان بیٹھا کانپ جاتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہم اپنے حال دیکھیں نا، ہمارے اندر مسلمانوں کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی تڑپ ہے، غور کریں ذرا۔ ہماری تو اپنے محلے والوں سے نہیں بنتے، اپنے ہمسایوں سے نہیں بنتے، اپنے گھر میں اپنے گھر کے جو تمام افراد ہیں ان کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی ہماری، تو ان سے بھی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ اور آگے میں اپنی بات کو بڑھاؤں، اگر اولاد جوان ہے نا تو اس اولاد کے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں بن رہی ہوتی۔ ہماری نفرت کا عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ ہمارے معاملات ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں مل رہے ہوتے۔ نہ چچا صاحب تو بڑی دور نکل گیا، یہ تو رشتہ قریب نظر ہی نہیں آ پاتا۔ وہ تو جیسے کہ محلے دار کو شخص نہ ہو اس طرح محسوس ہوتا ہے یہ، حالانکہ باپ کے بعد چچا کو اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن ہم کتنا اس کو مقام مرتبہ دیتے ہیں۔ اور چچا بھی اگر بھائی چلا جائے تو اس کے بچوں کو کتنا اپنے بیٹوں کی طرح انہیں شفقت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ سب ختم ہو گئی۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ اور دنیا کے اندر جو چھٹا عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ شامل نہ ہوگا۔ ہم جاتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس کہ فلاں عالم دین سے کہہ کے دعا کروائی، فلاں قاری صاحب سے کہہ کے دعا کرائی، ختم قرآن کے موقع پہ دعا کرائی، فلاں دربار پہ جا کے دعا کرائی، فلاں موقع پہ ایک بندہ ہمارا دوست جانے والا حج کے لیے چلا گیا، اس سے کہہ کر وہاں اپنے نام کا طواف بھی کروایا، دعا بھی کروائی، لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی تو تلاش کرو۔ یہ عذاب ہے ہمارے اوپر، ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ ہماری اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان نیک لوگوں کے ساتھ جو ہماری دعاؤں کا حصہ ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو ہمارا حصہ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ شخص بے نمازی۔ یہ 6 عذاب بے نمازی کو دنیا میں دیے جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہے۔ آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کیا ہم ان عذابات میں گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کے 6 عذابات ہیں۔ اور اسی طرح اب آگے میں بڑھتا ہوں، موت کے وقت یعنی جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت جو اس کو 3 عذابات دیے جائیں گے، اب ان کے بارے میں بھی توجہ فرمائیے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا تو اس بے نمازی کو 3 عذابات میں گرفتار کیا جائے گا۔ پہلا عذاب یہ کہ وہ شخص ذلیل ہو کر مرے گا، وہ شخص ذلیل ہو کر مرے گا۔ آج آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہمارے محلے میں جو فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی موت، شان کی موت، کلمے والی، ایمان والی موت عطا فرمائی۔ کتنے سے لوگ ملتے ہیں، شاید کہ اگر میں غلط نہ ہوں
کوئی 50 بندہ بھی ہمارے محلے میں فوت ہو رہا ہے نا تو اس میں شاید کوئی ایک دو ایسا ملے گا کہ جس کو اس طرح شان والے اللہ نے موت عطا فرمائی ہو، وگرنہ کوئی قرضے میں ڈوب کر مر رہا ہے، کوئی کسی کا حق دبا کر مر رہا ہے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑے کر مر رہا ہے، کوئی اپنے سے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ وبال لے کر دنیا سے جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کی بددعائیں لے کر جا رہا ہے، کوئی غریبوں یتیموں مسکینوں کی بددعائیں لے کر دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ موت ہوتی کیا؟ لیکن جب بندہ نماز سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس عذاب میں اس بندے کو گرفتار کر دیتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، جو موت کے وقت یعنی مرتے وقت بے نمازی کو دوسرا جو عذاب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص بھوکا مرے گا، وہ شخص بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ اگر سمندر کا پانی بھی لا کر اس کو پلا دیا جائے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی طرف پیاسا وہ تڑپ کے مرے گا۔ اب غور کریں کیا ہمارے اندر یہ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ جو بے نمازی کو دنیا میں اور دنیا سے جاتے وقت یہ عذابات دیے جائیں گے، اسی طرح قبر کے اندر اس بے نمازی کو جو 3 عذابات دیے جائیں گے آپ ان کو بھی سماعت کیجئے گا۔ نمبر 1، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ قبر ہوتے کتنا ہے، بندہ کروٹ نہیں بدل سکتا اس میں، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہوگی، بنائی بھی ہوگی، لوگوں کو اتارا بھی ہوگا قبر میں۔ آپ لوگوں نے قبر میں بندہ کروٹ نہیں لے سکتا، اس کے در تو پہلے ہی تنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ بھی وبال لے جائیں کہ اس قبر کو بھی ہمارے لیے اور تنگ کر دیا جائے تو پھر بتائیں کہ ہمارا قبر میں حال کیا ہوگا۔ دوسرا، قبر میں اس بے نمازی کو جو عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ ابھی میں نے پہلے واقعہ بھی بیان کیا، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ تو قبر کا معاملہ ہے، میدان محشر ابھی دور ہے، وہاں جو نامہ اعمال تولے جائیں گے حساب ہوگا وہ دور ہے ابھی۔ یہ تو قبر کا معاملہ، قبر آگ سے بھڑکا دی جائے گی اس بے نمازی کو۔ تیسرا جو عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا اور وہ سانپ کہے گا کہ اے بے نمازی شخص، مجھے میرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے، فجر کی نماز ضائع کرنے سے ظہر تک تجھے مارا جاؤں گا، ظہر کی نماز کو ضائع کرنے سے عصر تک تجھے مارا جاؤں گا، عصر کی نماز کو ضائع کرنے سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز چھوڑنے سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کو چھوڑنے سے صبح فجر تک مارے جاؤں گا۔ اور سانپ کی حالت کیا ہوگی؟ بجلی کی کڑک کی طرح اس کی آواز ہوگی، آنکھیں آنکھ کی طرح ہوں گے، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور جس وقت وہ اس بے نمازی کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ بے نمازی وہ مردہ وہ شخص 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھنس جائے گا، پھر وہ لوہے کے ناخنوں سے نوچ کر نکالے گا، پھر ڈنک مارے گا۔ اسی طرح اس شخص کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ بے نمازی کو قبر میں جو تیسرا عذاب ہے یہ وہ میں نے عرض کیا ہے، اور پھر اسی طرح قبر کے بعد کے جو معاملات ہیں، جس وقت اس شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا میدان محشر کے لیے تو اس وقت اس شخص کو جو 3 عذاب دیے جائیں گے اب ان پہ بھی ذرا توجہ کیجئے گا۔ نمبر 1، اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کے جہنم کے منہ کے بل اسے گرائے گا، یعنی اس بے نمازی پہ ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی والی نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ ناراضگی والی نظر فرمائے گا تو اس کا گوشت جسم سے جھڑ جھڑ کر گر جائے گا۔ اس وقت رب کے جلال کی نظر کا عالم یہ ہوگا، یہ بے نمازی کو عذاب ہوگا اس وقت۔ اور تیسرا، اس شخص کو جو عذاب ہوگا کہ اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اس سے سخت کوئی حساب نہ ہوگا، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب لگائیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس چیز سے، ان حدیث مبارکہ سے، اس میں جو عذابات بیان کیے گئے، ذکر جن کا کیا گیا،
اب ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم ان عذابات کو برداشت کر سکیں؟ اب سوچیں جو 6 عذابات دنیا والے بیان کیے کیا وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو چکے؟ ہم ان عذابات میں گرفتار نہیں ہو چکے کیا؟ محنت کرتے، ترا کرتے، دعائیں مانگتے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا غور کریں، اپنی طرف بھی آئے کہ ہماری اس نااہلی کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے اوپر جو سختیاں آ چکی ہیں، ہمارے اوپر جو رب کی طرف سے عذابات مسلط کر دیے گئے ہیں، جو پریشانیاں آ چکی ہیں، روزی کی تنگی آ چکی ہے۔ آج مسلمان روزی کے لیے مر رہا ہے لیکن آٹا اس کو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب یہ ساری معاملات ہمارے سامنے ہیں تو ہم غور کریں ان معاملات کے ہمارے پر مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہر بندہ غور کرے کہ میرے گھر میں اتنی آزمائشیں آ چکی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ایک ہی وجہ ہے، کیا؟ کہ ہم رب تعالیٰ کے گھر سے دور ہو گئے، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اور اگر گھر کا سربراہ گھر والوں کو نماز پڑھائے، خود بھی نماز پڑھے، یقین جانے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ لوگ حیران رہتے ہیں کہ یار کمائی اتنی نہیں ہے لیکن گھر میں اخراجات اتنے ہو رہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، دیکھنا تمہارے کس طرح وہ بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، سر کو سجدہ میں جھکاؤ تو صحیح، پھر دیکھ لو رب کیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر ہم اس رب کے گھر سے دور ہو جائیں، اب آپ لوگ دیکھ لیں ماہ رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، ہماری مسجد کا عالم کیا ہے؟ اتنے بھی ہمارے علاقے میں لوگ نہیں ہیں کہ ہماری مسجد بھر سکے۔ نمازوں کے لیے کتنے نمازی ہوتے ہیں یہاں پر؟ یہ پچھلے دنوں میں تراویح کے لیے یہاں پر آیا، صرف 2 نمازی باہر سے نماز تراویح کے لیے یہاں پر مسجد میں تھے۔ اب آپ غور کریں کہ جس محلے کے اندر 100، 150، 200، 500 بندہ ہو اور نماز کے لیے صرف 2 شخص جائیں تو کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ کہ رب تعالیٰ کی پکڑ کے اندر، گرفت کے اندر ہم نہیں آئیں گے کیا؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ جب ہمیں پتہ ہے ہم نے جانا ہے تو ہم نے کیا تیاری کی قبر کی؟ آج قبر کے عذابات کو سامنے رکھے اور سوچے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ اب جو قبر میں ہماری قبر کو تنگ کیا جائے گا نا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میرے آقا نے فرمائی۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کے سامنے نے یوں اشارہ فرمایا، اب توجہ کریں کہ قبر کو جو تنگ کیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا اس طرح اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں آپس میں پیوست ہو جائے گی، اس قدر اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا۔ آج ہمیں تھوڑا سا زور سے کو دبا دینا تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ جب ہماری پسلیوں کو اس طرح دبایا جائے گا قبر میں تو کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالی رحمہ کے شہر کی طرف میں آؤں گا کہ آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ نے دنیا میں عقل شعور دیا، اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، آنکھوں کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، سوچنے کی صلاحیت، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، صحت و تندرستی کی نعمت دی، اور سب سے بڑھ کر اپنا برکتوں والا مہینہ دیا، اس میں رحمت والا عشرہ دیا، اور جمعہ کی گھڑی دی۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے انہیں جنت کے پروانے عطا فرماتا ہے، بخشش کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے کتنا ان کو حاصل کیا؟ ماہ رمضان تو ہر سال ہی آتا ہے اپنی برکتوں کو سمیٹ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس ماہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا ہے؟ کس قدر اس ماہ مبارک کے آنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں میں منتقل کیا ہے، کس قدر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا ہے، کس قدر ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کیا ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہوگا
کہ جتنے افراد میں سوال نہیں کسی سے کرتا، لیکن ہر بندہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکے اور سوچے کہ ماہ رمضان میں کتنا ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کتنا نمازوں کی پابندی ہم کر رہے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کتنا ہم نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور گناہوں کو چھوڑا ہے، کتنا ہم نے نیکیوں میں اپنا اضافہ کیا۔ دنیا کا دستور ہے اگر کسی کا کاروبار ہو نا اور اللہ توفیق دے وہ اور چلانا چاہے تو اس کی اول کوشش یہ ہوتی ہے، وہ پہلے ترجیح سے اس بات کو دیتا ہے کہ جو کاروبار چل رہا ہے نا اس میں کمی نہ ہو، بلکہ جو نیا شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی مجھے منافع ملے۔ تو بھائی جو سارا سال ہمارے عبادات کا سلسلہ چل رہا ہے، ماہ رمضان میں ان عبادات میں کمی بھی نہ ہو، اور نئی جو ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، جن عبادت کو نہیں کر پا رہے، جن عبادات سے ہم دور ہیں، جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ کر عبادات کو حاصل کر کے اپنے نیکیوں میں اضافے کا کتنا سبب بنایا ہم نے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے غور کرے اپنی زندگی کے بارے میں۔ گفتگو طویل ہو جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، اگر نماز ادا کرو گے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ تم نماز ادا کرو گے اللہ گھر میں جو نچا کے لڑائی جھگڑے سب کو ختم فرما دے گا۔ تم نماز ادا کرو گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا، ہر بندہ تمہیں جھک کر سلام کرے گا۔ اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر غم سے ہر بیماری سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی شان سے عطا فرمائے گا۔ جب ہر مشکل کا ہمارا حل نماز میں ہے تو پھر بھی اب حل ہمارے سامنے بھی ہے، ہمیں بتا دیا گیا، پھر بھی بندہ اس حل کو نہ کرے تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا، اس شخص سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا کہ جو کسی مشکل میں پھنسا ہو، حل اس کے سامنے ہو لیکن وہ مشکل سے باہر نہ نکلے، حل کی طرف جائے نا۔ تو جب اتنی پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اتنی آزمائشوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہمیں سامنے ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو دور کر دے گا، تو پھر کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے؟ تو سارے یہ دل کے ساتھ نیت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کے نیت کرنا، میرے لیے نہیں، اپنی زندگی، اپنی دنیا کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، میدان محشر کے اپنے دن کو جو ہر بندے کو آئے گا اس سے بہتر بنانے کے لیے، اس میں عزت پانے کے لیے، اس میں رب کے بارگاہ میں ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے سامنے ہم ہو لے جانے کے قابل تو ہو جائیں، اس قابل بڑھنے کے لیے ہر احباب یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی صورت میں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ لگتا سارے سو رہے ہیں، آواز نہیں آئی سب کی، تو مشکل بات تو نہیں میں نے کر دی یار۔ نیت کرنا بھائی آپ کا کام ہے، اس نیت پر توڑ چڑھانا، آپ کی مدد کرنا، یہ اس پروردگار کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، پھر کبھی بھی وہ تنگ دست ہواؤں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اپنے ارادے، اپنا یقین، اپنا ایمان رب کی بارگاہ میں مضبوط رکھے، اس میں لچک نہ ہو، پھر دیکھنا میرا رب کس طرح تمہارے رستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اب محبت سے سب نے نیت کرنی، نمازوں کو ادا کریں گے، اپنے سے اپنے رب کو راضی کریں گے، اس ماہ رمضان کے مہینے میں بخشش کے پروانے حاصل کریں گے، اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور ایسی توبہ کہ کبھی بھی پھر وہ گناہ ہمارے قریب نہ آئے، سچ کے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو آپ کے صدقے سے مجھے بھی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔